آج ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے. کسی کو سکون نہیں مل رہا ہے تو کوئی اولاد سے محروم ہے, کسی کو پیسوں کی ٹینشن ہے تو کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. لیکن ذرا سوچئے, ہم ان سب پریشانیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے یہ ہماری پرابلم ہے, ہم اسے خود ہی سولو کر لیں گے, اور اندر ہی اندر مایوس ہو رہے ہیں, ڈپریس ہو رہے ہیں. قرآن میں ایک ایسا عمل بتایا جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے, اور وہ ہے استغفار. استغفار اور توبہ, جو سننے میں ایک بہت ہی چھوٹے سے ورڈز لگتے ہیں, لیکن کبھی سوچا ہے یہ استغفار ہماری زندگی بدل سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے کیا گیا ہو تو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کو بہت سارے دنیا کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے آخرت کے بھی. یعنی سوچئے, ایک استغفار ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی. اور استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ جب ہم گناہ کریں گے تبھی اللہ سے توبہ یا استغفار کریں گے. ہمیں گناہوں کے علاوہ ہمیشہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنا چاہیے. ہمیں کیا پتہ کہ ہم سے کون سا گناہ ہو رہا ہے, اور اگر ہم ایسے ہی استغفار کریں گے تو اللہ ہمیں اتنے فائدے دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور استغفار کا سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے ہر غم اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. سوچ کر دیکھیے ذرا, آج ہم انسان اپنی زندگی میں ہر بات کو لے کر, چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی, کتنا زیادہ پریشان رہتے ہیں. ہمیں سچے دل سے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. اللہ ہماری ہر پریشانیوں کو دور کرے گا, اور سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے توبہ کر لیا اب ہم پھر سے گناہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے سچے دل سے توبہ کرا ہے تو ہم دوبارہ وہ گناہ ریپیٹ نہیں کریں گے, پھر سے وہ گناہ نہیں کریں گے. اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے, اللہ ہمیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی کہ ہم نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا, سوچا بھی نہیں ہوگا, اللہ وہ اس جگہ سے ہمیں رزق دیتا ہے, اس جگہ ہمارا ذریعہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا, نوح نے اپنی قوم سے کہا, اے میرے قوم کے لوگوں, اللہ سے معافی مانگو, بے شک وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے. یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم جب لوگ اتنا زیادہ شرک کرنے لگے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا, اے میرے قوم کے لوگوں, رب سے معافی مانگو. یعنی کہ تم اپنے رب پہ ایمان لاؤ اور استغفار کرو, بے شک اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور تم پر اتنی زور کی رحمت کی بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد عطا فرمائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان سوچتے ہیں کہ ارے ہم نے تو بہت سارے گناہ کیے ہیں زندگی بھر, اب تو اللہ ہمیں بالکل بھی معاف نہیں کرے گا. تو یاد رکھیے, مرنے سے پہلے آپ کے لیے توبہ کے اور استغفار کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. اور استغفار اگر سچے دل سے کیا گیا ہو تو اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے. سوچئے اللہ کتنا بڑا ہے. دنیا میں اگر ہم کچھ بھی چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے کچھ نہ کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے, لیکن اللہ, ایک تو ہم گناہ کرتے ہیں اور اب صرف ایک استغفار سے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر رہا ہے. ایک حدیث سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تمہارے گناہ آسمان تک کو بھی چھو رہے ہیں اور اگر تم نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تمہارے توبہ کو ضرور قبول کرے گا. تو سوچئے ذرا, ایک استغفار اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات. کسی بھی طرح کی پریشانی ہو, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفار کریں. آپ کو لگے کہ کبھی اداس ہو تو استغفار پڑھو, کبھی ڈر لگے تو استغفار پڑھو, اور کبھی لگے دعا قبول نہیں ہوئی تب بھی استغفار پڑھو. کیونکہ استغفار صرف ایک ذکر نہیں, یہ اللہ سے معافی, رحمت اور مدد مانگنے کا آسان طریقہ ہے. اور ابھی اسی وقت دل سے پڑھو, استغفر اللہ ربی من کلی. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری مشکلوں کو آسان کرے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. آمین.